کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس بندے نے کالج میں تہجد نہیں چھوڑی، آج اقبال کو عزت ملی ہوئی ہے۔ ارے شاعر تو دنیا میں بہت آئے، فارسی کے بھی آئے، اردو کے بھی شاعر آئے، کالجوں میں تو بہت ساری دنیا پڑھتی ہے، لیکن جتنی عزت اقبال کو ملی، علامہ اقبال کو ملی، اتنی عزت کسی شاعر کو شمالی اس جو ہے جنوبی ایشیا میں کسی کو نہیں ملی۔ کیوں؟ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہوا تھا، اس نے اپنا رشتہ قرآن سے اور دین سے وابستہ رکھا تھا۔ وہ پڑھا تو کالجوں میں، لیکن اس نے اپنے اشعار میں قرآن اور حدیث کی تشریح کی ہے۔ آج عزت سے اس کا نام لیا جاتا ہے، اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ یہ علامہ اقبال نے کہا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے۔ اور مولوی کی تقریر پوری نہیں ہوگی جب تک کہ علامہ اقبال کا کوئی شعر نہ آ جائے۔ ہر عالم اس کو علامہ کہتا ہے، حالانکہ علامہ بڑے عالم کو کہتے ہیں، لیکن وہ تو عالم بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کو عزت مل گئی، اس لیے کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ رکھا تھا۔ وہ اقبال کہتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کو چھوڑ کے ہم ذلیل ہوئے ہیں۔ کیوں شکایت ہو مجھ کو کسی غیر سے جھوٹی کہ بی جے پی مار رہی ہے، وہ مار رہے ہیں، کوئی نہیں مار رہا، تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود مار رہا ہے۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری ٹوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ یہ قرآن جو ہے حبل اللہ ہے، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں سب مل کر مضبوطی سے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن کی رسی یہ وہ رسی ہے، اللہ کی رسی، کہ جس کا ایک سرا اگر دھرتی پر ہے تو دوسرا سرا جنت میں ہے۔ یعنی جو قرآن کا دامن پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ عرشوں تک بلند ہو جاتا ہے، وہ عرشوں تک بلند ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے سوچا کہ ہم قرآن سے منہ پھیر کر اور مسجدوں سے بھاگ کر اور کالجوں اور اسکولوں میں پر انگلش بول کر عزت حاصل کر لیں گے، نہیں ملی۔ ہم نے سوچا ہم پیسہ اکٹھا کر لیں گے اور بہترین گاڑی خریدیں گے، مالیہ بنا دیں گے اور کانچ کے شیشے لگا دیں گے، عزت مل جائے گی، نہیں ملی۔ سکون مل جائے گا، نہیں ملا۔ چین مل جائے گا، نہیں ملا۔ کسی چیز کی گھر میں کمی نہیں ہے، دیکھو آپ، کسی بات کی کمی نہیں۔ گھر میں برتن دبئی کے پڑے ہیں، گلاس ریاض کے پڑے ہیں، گلاس ریاض کے پڑے ہیں، اور معمولی سے اس کے لیے عطر بھی آتا ہے، عود بھی آتا ہے تو سعودی عرب سے۔ گھر میں کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ اگر کم گرمی ہے تو پنکھا چلا لے گا، گرمی بڑھ جائے گی، کولر چلا لے گا، اور جون جولائی آ جائے گا اے سی چلا لے گا۔ ارے تیری چمڑی تو ٹھنڈی ہو گئی لیکن تیرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے قرآن سے رشتہ توڑ رکھا ہے، مسجد سے منہ پھیر رکھا ہے۔ اگر تجھے عزت کی تلاش ہے تو اس کو اللہ نے چیلنج سے کہا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسانوں چیلنج ہے تمہیں میرا، تمہیں چین سکون نہیں ملے گا جب تک کہ میرا ذکر نہ اپناؤ گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن سب سے بڑا ذکر ہے۔ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا، اور حدیث میں کہا گیا جو ذکر کو چھوڑ دیتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا۔ ہم کیوں شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ مارا جا رہا ہے، ہمیں سیریا میں مارا جا رہا ہے، ملک شام میں مارا جا رہا ہے، افغان و عراق میں مارا جا رہا ہے، کیوں جھوٹی شکایتیں کر رہے ہیں؟ ارے جس نے ذکر چھوڑ دیا وہ تو مردہ ہے، مردے کو تو دفن کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دھرتی پہ باقی ہیں تو اس کا یک طرفہ احسان ہے، ورنہ ہم نے اپنے آپ کے دفن ہونے کا انتظام خود کر لیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا
جو میرے دین سے منہ پھیر لے گا، جو میرے قرآن سے منہ پھیر لے گا تو میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، زندگی تنگ کر دوں گا۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود مول صاحب مارو جی اٹھے کوٹھے میں جی کو نہیں لگ گئے، کیوں کو نہیں لگ گئے؟ تیرے گھر کے بعد کی کمی آ گئی، خان نے تو فریج بھرے پڑے ہوئے ہیں، تیرے پیسہ کے تو جو ہے بیگ بھری پڑی ہے، اور تیرے زیورات تو صندوق بھری پڑی ہے، پھر تیرو جی کیوں اٹھے کہ مول صاحب تعویذ بناؤ، مارے گھر میں چین کو نہیں۔ کیوں چین کو نہیں؟ اس لیے کہ تیرے گھر میں نماز کو نہیں، تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، تیرے گھر میں نماز نہیں، تیرے گھر میں اللہ کے دین کی بات نہیں، تو پھر چین کیوں ملے گا؟ ایک نوجوان ملا، مول صاحب میرے چین کو نہیں آوے، تعویذ بنا کے دیو۔ میں کو تیرے گلے میں تو سونے کی چین ہے، مردوں کو تو حرام ہے، تو حرام چیز سونے کی چین گلے میں لٹکا رکھی ہے، تو تنے چین کہیں ملتی؟ کہتا اے تو ساسو پرائی ہے، اے تو ساسو پرائی ہے، اگر ای نہ کاٹ دوں گا نا تو گھر والی سانس کاٹ لے گی۔ ارے عورتوں تم زیادہ نہیں ہنسو، تمہاری آواز خطر ہے، یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آ جائے گا سدھار۔ بہت بڑی خوشی ہوئی، میں حالات اس بستی کے پہلے سے بھی جانتا ہوں، لیکن جو ہے 1-2 سالوں سے جو شعور آپ کے اندر آ رہا ہے، بیداری جو آ رہی ہے نوجوانوں میں، الحمدللہ ہر اعتبار سے جو ہے اس گاؤں کے نوجوان آگے آ رہے ہیں۔ 2 بچیاں جبل پورا کی معلمہ بن کے آ گئی، تمہارا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے کہ بڑی بڑی بستیاں ہیں جہاں ہم کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں، بڑے بڑے گاؤں ہیں جہاں 500 گھر مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک بھی عالمہ نہیں ہے۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں جبل پورا کے روشن ضمیروں کہ تم نے اس بستی میں اپنی 2 معلمہ نہیں پڑھائی ہے، تم نے 2 بچیوں کو پڑھا کر 2 قوموں کو پڑھا دیا، 2 خاندانوں کو پڑھا دیا۔ اور کچھ بچے وہ ہیں جو اسکول کی پڑھائی میں بھی اچھے نمبر لا رہے ہیں، اسی بستی سے سنا تھا کہ ان کو بھی سمانت کیا جائے گا، اچھی بات ہے۔ ہمیں ہر جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں آل راؤنڈر بنو، نوجوانوں کو کہتا ہوں، خطابت نہیں کروں گا آج، میں خطابت کے موڈ میں نہیں ہوں، میں سیدھی باتیں کروں گا نوجوانوں سے۔ نوجوانوں کو میں کہا کرتا ہوں آل راؤنڈر بنو، اگر صرف فیلڈنگ آئی گی کوئی نہیں لے گا، صرف بیٹنگ آتی ہے کوئی نہیں لے گا، یہ 20 دور ہے، یہاں آل راؤنڈر چاہیے، آ کے کیپرنگ کر لیں گا نہ تن کوئی کون لے ٹیم میں، خالی کیپرنگ سے کے بنتا ہے، بیٹنگ بھی آنی چاہیے بھایا، بولنگ بھی آنی چاہیے، کیچ بیچ پکڑنا آوا کو نہیں آوا، یعنی آل راؤنڈر جو ہوگا اس کو ہر کوئی لے لیتا ہے۔ تو میں وہ کرکٹ والا آل راؤنڈر نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں دنیا کے بھی ہوشیار بنو تو دین کے بھی ہوشیار بنو۔ ایسے نہیں کہ انگلش تو پر بولو، جیسے وہ بات تو ہے لڑکیوں کے بارے میں، لیکن میں لڑکوں کو بھی سنا دیتا ہوں کیا کہ آج کل کے لڑکوں کو پہلا کلمہ آتا نہیں، انگلش میں بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ روشنی کا دور ہے۔ اگر اس دور میں آپ نے التحیات نہیں سیکھی تو پھر کب سیکھو گے؟ جب نہ دانت ہوگا نہ آنت ہوگا، اور پھر بھیڑیے کے جب سارے دانت گر جاتے ہیں پھر کہتا ہے توبہ توبہ، کسی کی بکری کون کھاؤں، ارے تیرا دانت ہی کون کھانسی کے باپ کو چھر۔ یہ وہ بڑھاپے میں مجبوری ہے، لیکن یہ ہے اصل سیزن جوانی کا، اس میں سیکھو۔ بعد میں زبان ساتھ نہیں دیتی، بعد میں جماعت میں 4 مہینے میں چل جاؤ گا تو بھی لفظ صحیح کو نکلے۔ میرے ایسے ہزاروں انسان دیکھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں جا کے 4 مہینے لگائے، لیکن آج تک ان کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی صحیح؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جوانی کو گنوا دیا، بڑھاپے میں جا کے یاد آیا۔ ہم یہ غلطی نہ کریں، ہم یہ غلطی نہ کریں۔